بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو السعيد السديد ومن أضله فهو التريد البعيد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والسلام وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الرجال قوامون على النساء قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اصطلاح الظلم طويل مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تمام آنے والے میرے دوست احباب میرے بزرگ ہماری مائیں بہنیں جو اس وقت نکاح کی اس تقریب میں شامل ہیں دولہا سمیع احمد صاحب اور مبارکباد کے مستحق حاجی صاحب اہل خانہ کہ جنہوں نے اس بابرکت محفل کا اس طرح سے انتظام کیا کیونکہ ہمارے ہاں شادی کے ماحول میں اس طرح کی محافل بہت کم کی جاتی ہے ہمارے ہاں اس کے علاوہ اور طرح طرح کے رواج طرح طرح کی رسومات وعدہ کی جاتی ہیں تو یہ ایک نئی چیز جو کافی لوگوں کو پہلی بار شاید دیکھنے کو ملی ہو کہ شادی کی تقریب میں اس طرح سے نعت خوانی اور بیان وغیرہ کا اہتمام رکھا گیا ہے تو ہمارے لیے بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ ہم بھی اپنی شادی کی تقریبات کو اس طرح سے ترتیب دیں اللہ کا ذکر اللہ کے حبیب کا ذکر اللہ کے ولیوں کا ذکر صحابہ کرام کا ذکر جب یہ تمام چیزیں ہماری نکاح کی شادی کی تقریبات میں شامل ہوں گی تو ان تمام کی برکتیں بھی اللہ تبارک و تعالی شادی میں ضرور عطا فرمائے گا تو ایک بار پھر مبارکباد حاجی صاحب اہل خانہ اور بالخصوص ہمارے دولہا صاحب سمیع احمد صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کی آنے والی زندگی میں خیر و برکتیں عطا فرمائے مختصر سی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی قرآن کریم کی چند آیات کے مختصر حصے میں نے آپ تمام احباب کے سامنے تلاوت کیے محفل کے اندر کئی افراد ایسے ہوں گے جن کی شادیاں ہو چکی ہوں گی اور کئی میرے دوست ایسے بھی ہوں گے جو بھی شادی کے انتظار میں ہیں کئی ہماری بہنیں جن کی شادیاں ہو چکی ہوں گی اور کئی ابھی رشتوں کی تلاش میں ہوں گی تو سب کے لیے قرآن کریم کی یہ آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی تھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو میری بھی اصلاح ہوگی اور ہم سب کی بھی جو ہے قرآن کریم کی روشنی کے اندر اصلاح ہو جائے گی سامعین حضرات
یہ نکاح احادیث مبارکہ کے اندر جس طرح میں نے خطبے کے اندر پڑھا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ نکاح کیا ہے؟ میری سنت۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس نے اس سے منہ موڑا پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو یہ کہے کہ میں نکاح کو نہیں مانتا یا نکاح جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ میری سنت ہے نکاح کرنا۔ اور آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ اس نکاح کی تقریب سے سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ شیطان کو ہوتی ہے۔ شیطان کبھی بھی اللہ کے حبیب کی سنتوں سے راضی نہیں ہوا۔ آپ جب بھی کبھی اپنی زندگی کے اندر کسی اللہ کے حبیب کی سنت کو زندہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ پریشانی، سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ نکاح کی تقریبات ہوں اور اسی طرح سے زوجین آپس کے اندر ملیں، کیونکہ ظاہر ہے جب نکاح کی تقریب ہوگی، شادی ہوگی، شادی کے معاملات ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی امت میں اضافہ فرمائے گا، تو یہ شیطان کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ شیطان کبھی بھی نکاح کی تقریب سے خوش نہیں ہوتا۔ جس دن اللہ کے حبیب کی اس سنت کو ادا کیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ پریشانی وہ شیطان کو ہوتی ہے، بڑا تکلیف میں ہوتا ہے کہ آج دوبارہ سے حضور کی امت میں اضافے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، آج نکاح کی تقریب دوبارہ سے سجائی جا رہی ہے، تو شیطان اس چیز سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ تو یہ تقریبات، یہ نکاح کے معاملات، یہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے اور اللہ کی حبیب کو ان کی سنت کو ادا کرنا، یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ میری سنت کو زندہ کرتا ہے، ایسی سنت کے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہی تھی، اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے ایسی سنت کو زندہ کیا، میرے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے نبی کی سنتوں کو تو بندے کو زندہ کرتے رہنا چاہیے۔ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، مسواک کرنا ہے، عمامہ شریف باندھنا ہے، ٹوپی پہننا ہے، سفید لباس پہننا ہے، جتنے میرے حبیب کی سنتیں ہیں، بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آہستہ آہستہ زندہ ہو۔ یہ سنتیں تو ہو جائیں گی لیکن ہمارے نامہ اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے پہلی بات کیا کی کہ اس نکاح کی تقریب سے سب سے زیادہ تکلیف کسے ہوتی ہے؟ شیطان کو۔ قرآن کریم کی دوسری آیت مقدسہ آپ تمام احباب کے سامنے میں نے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے سردار بنایا ہے مردوں کو عورتوں پر۔ یہ مرد جب یہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کے بعد معاملات کیا ہوتے ہیں کہ پہلی کی زندگی اور ہوتی ہے اور نکاح کے بعد والی زندگی اور ہو جاتی ہے۔ انسان پرانی زندگی سے نئی زندگی میں آنے کے بعد کئی طرح کی تبدیلیاں بھی واقع ہوتی ہیں۔ اب اس نے کئی معاملات کو چلانا ہوتا ہے، ایسے معاملات پر بندہ آ جاتا ہے نکاح کے بعد کہ اس نے اپنے والدین کو بھی راضی کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی راضی کرنا ہے، اپنی بہنوں کو بھی راضی رکھنا ہے، اپنے بھائیوں کو بھی راضی رکھنا ہے، اپنی جو زوجہ، اپنی جو بیوی ہے اس کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، پھر اس کے جو گھر والے ہیں ان کو بھی راضی رکھنا ہے۔ اس تمام معاملات نکاح کے بعد شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب بندہ ان معاملات پر پہنچ جائے، نکاح کی تقریب کے اندر آ جائے، اس کا نکاح ہو جائے، اب اس نے پورے خاندان کو لے کر چلنا ہے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو سردار بنایا ہے، مردوں کو لیڈر بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا پہلے تیرا نکاح نہیں ہوا تھا، تو پورے خاندان کو چلا نہیں رہا تھا، اب تیرا نکاح ہو گیا، اب تیرے پیچھے پورا خاندان ہے، تو نے اپنے والدین کو بھی راضی رکھنا ہے، اپنے بھائیوں کو بھی راضی کرنا ہے، اپنی بہنوں کو بھی راضی رکھنا ہے، بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، ان کے والدین کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، تمام کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اب اپنا ذہن تبدیل کر لے، اب تو عام بندہ نہیں رہا بلکہ فرمایا اب تو ایک لیڈر بن چکا۔ الرجال قوامون، مرد یہ لیڈر بن جاتا ہے، اور پھر لیڈر کی سوچ عوام کی سوچ سے پھر الگ ہوتی ہے۔ لیڈر اپنے لیول پر بیٹھ کر سوچتا ہے،
عوام اپنے لیول پر سوچتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کسی بھی تحریک، کسی بھی تنظیم کو اٹھا کر دیکھیں تو تنظیم کے جو دیگر ارکان ہوتے ہیں ان کی آپس میں اختلافات، دوسروں سے لڑائیاں، دوسروں کے معاملات وہ ہر وقت ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے لیڈر کی، لیڈر ایسی گفتگو کرتا ہے کہ ہمیشہ اس کی زبان سے محبت کا ہی پیغام نکلتا ہے. تو لیڈر کی سوچ ہی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مرد کو لیڈر بنایا، ہم نے مرد کو سردار بنایا ہے عورتوں پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری پہلے کی زندگی اور تھی، اب تو نکاح کے معاملات میں آ گیا، اب تو شادی کے بندھن میں بن گیا، اب تو نے پورے خاندان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اب اپنی سوچ کو لیڈر والی سوچ بنا لے کہ اگر تیری قوم یعنی تیرے گھر کے اندر فساد بھی ہوتا ہے، کسی بھی معاملے کے اندر فساد ہوتا ہے تو اپنی سوچ کو پہلے والی سوچ نہ رکھنا، بلکہ فرمایا اب تو لیڈر بن چکا ہے. جو ایک لیڈر کی سوچ ہوتی ہے کہ پوری قوم کو اکٹھا کر کے اپنے ساتھ چلاتا ہے، اب تیرے اوپر یہ ذمہ داری آ چکی ہے کہ تو نے سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. تو الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو یہ لیڈرشپ دی ہے کہ مرد لیڈ کریں اپنے گھر میں، اپنی ازواج کے معاملات کے اندر، اپنے والدین کے معاملات کے اندر، اپنی بہنوں کے معاملات کے اندر، اپنے بھائیوں کے معاملات کے اندر، اپنے سسرال کے معاملات کے اندر، خاندان کے معاملات کے اندر. کہا اب تم نے لیڈ کرنا ہے. اور جو ایک لیڈر کی سوچ ہوتی ہے، ایک لیڈر کا ذہن ہوتا ہے، اب تم نے وہ رکھنا ہے. اگر تم بھی عام عوام کی طرح باتوں میں آ گئے تو پھر یہ جو نکاح جیسی سنت تھی پھر یہ باقی نہیں رہتی، پھر یہ فساد کا شکار ہو جاتی ہے. تو بیوی شوہر کے خلاف، شوہر بیوی کے خلاف کب؟ جب آپ کی قوم کے لوگ، آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو غلط مشورے، آپ کو غلط باتیں، غلط ذہن آپ کا بنائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم لیڈر کی طرح نہیں سوچتے. ہم نے اس کی سنی اس کی بھی مان لی، ہم نے اس کی سنی اس کی بھی مان لی، ہم نے اس کی سنی اس کی بھی مان لی. پھر ہوا کیا؟ اپنے گھر کے اندر فساد ہو کر بیٹھ گئے. وہ جو نکاح کا بندھن ہوا تھا، وہ جو نکاح جیسی سنت ادا ہوئی تھی، ساری کی ساری پاش ہو گئی. وجہ کیا بنی؟ کہ ہمارے دماغ کے اندر وہ لیڈر والی سوچ نہیں تھی. ہم عوام کے فیصلے کے مطابق چلے. ہم نے عوام کی جو باتیں تھی، جو فساد والی باتیں تھی، اپنے ذہن کے اندر رکھا. گھروں کے اندر لڑائیاں ہوئی، تمام معاملات اپنے ہاتھوں سے کیے. پھر کیا ہوا؟ وہ لیڈرشپ ہمارے ہاتھ سے چھن گئی. جو نکاح جیسی سنت تھی وہ پھر کیا ہو گئی؟ بعد میں طلاق کی صورت میں. تو یہ نکاح ایسا بندھن ہے کہ انسان کو اسٹیئرنگ پر دکھاتا ہے. وہ اب اس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ کی گاڑی کا، پوری گاڑی اس نے لے کر چلنی ہے. گاڑی بھی بچانی ہے، مراد کیا ہے؟ اس کا گھر. گاڑی بھی اس نے بچانی ہے. اور جتنے افراد گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اپنے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو اس نے بچانا ہے. اور بچائے گا کس طرح؟ جب اس کی سوچ لیڈر والی سوچ کی ہو. اللہ نے فرمایا الرجال قوامون، کہ مرد جو ہیں یہ لیڈر، یہ حاکم ہے عورتوں پر. اس لیے کہ تمہارے سامنے بہت سارے فساد ہوں گے، اب بہت سارے معاملات اٹھیں گے. شادی سے پہلے وہ باتیں بندے کو سننے کو نہیں ملتی جو نکاح کے بعد بندے کو باتیں سننے کو ملتی ہیں. بڑے بڑے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑے بڑے فساد ہو جاتے ہیں. لیکن مرد وہ ہوتا ہے کہ جو لیڈرشپ ادا کرتا ہے اور تمام معاملات کو، فسادی معاملات کو اس طرح ہینڈل کرتا ہے کہ اس کا گھر بھی بچ جاتا ہے، اس کے خاندان کے افراد بھی بچ جاتے ہیں. یہ ہے نکاح، اور یہ ہے نکاح کے بعد کی ذمہ داری. آپ دیکھیں کہ ہوگا کیا ہمارے ہاں شادی کے معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ چند ایسے افراد ہوتے ہیں جو شیطان کا کام کرتے ہیں. چند ایسے افراد، سارے نہیں، چند ایسے فسادی ہوتے ہیں جو اس نکاح جیسی سنت کے اندر بھی شیطان کا کام کرتے ہیں. شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ جی کھانا لیٹ کھولا تھا ان لوگوں نے، وہ کیا ہو گیا کھانا لیٹ ہوا؟ وہ کھانے کے اندر جی فلاں چیز ہمیں نہیں ملی، وہ کھانے کے اندر یہ معاملات ہو گئے تھے، حال ہمارے ذہن کے مطابق نہیں ہے. ہم نے جو ہے نا اتنا جہیز کہا تھا، اتنا جہیز کیا تھا کہ دوسرے لوگ آ کر آپ کے کام کریں گے کہ گھر کے اندر اس طرح، خاندان کے اندر اس طرح کے افراد موجود کہ جو شادی کے بعد چھوٹی چھوٹی فساد جیسی چیزیں اٹھا کر ہمارے کام بڑھتے ہیں. اور پھر وہی چیز اتنا بڑا معاملہ بننے کے بعد بڑے بڑے خاندانوں کے اندر لڑائیاں، اور پھر بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ طلاق تک. ایسے فسادیوں کے اوپر لیڈر کی نگاہ ہونی چاہیے کہ ہم لیڈر ہیں، ہم خاندان کو لیڈ کر رہے ہیں، ہماری نگاہ ہونی چاہیے. اگر گھر میں کسی کو شکایت ہے، اس کی شکایت سننی بھی ہے، اس کو ہینڈل بھی کرنا ہے. اس کی شکایت سننے کے بعد اپنے گھر میں فساد نہیں کرنا،
کیونکہ یہ شیطان کا کام کر رہے ہیں اور شیطان ان سے بڑا خوش ہوتا ہے جو نکاح کے معاملات میں، شادی کے معاملات میں فساد ڈال کے بیٹھ جائے۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کے معاشرے کا حصہ ہوں، ہر خاندان میں سے چند لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی شادی کی تقریبات شروع ہوتی ہیں وہ ناراض ہو کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم نہیں بیٹھیں گے شادی میں۔ کبھی خالہ ناراض، کبھی پھپھو ناراض، کبھی ماموں ناراض، چاچا ناراض، دادا ناراض، ہمارے ہاں کے بزرگ حضرات بھی ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، شادی میں نہیں بیٹھیں گے۔ اب وہ بیچارہ جس کی شادی ہے وہ شادی کے معاملات بھی دیکھے، وہ جا کے پہلے اس کو راضی کرے، پھر جا کے اس کو راضی کرے، پھر جا کے اس کو راضی کرے۔ یہ تمام وہ کام کرنے والے لوگ ہیں کہ جن سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ مسلمانوں کا آپس میں اس طرح نکاح کا بندھن بنے، کبھی نہیں چاہے گا۔ وہ چاہے گا کسی طرح فساد پھیلے، کسی طرح معاملہ خراب ہو، ان کی جو نکاح والی سنت ادا ہوئی ہے کسی طرح یہ برباد ہو جائے۔ اور یہ کام کرنے کے لیے اس نے ہر خاندان کے اندر چند افراد اپنے چھوڑے ہوئے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر ہمارے اندر بھی یہ والا مرض ہے نا تو ہمیں نکال کے پھینک دینا چاہیے۔ اپنا ذہن، اپنی عقل کو وسیع رکھنا چاہیے۔ شادی کے معاملات ہیں، گھروں کے اندر میت کے معاملات ہوتے ہیں، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے۔ ہر انسان کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی لازمی ہے، ہر بندے کے اندر خرابی ہے۔ اب بات کیا ہوتی ہے، اگر میرے باپ کے اندر کوئی عذر ہے، میرے باپ کے اندر کوئی خرابی ہے تو میں اپنے باپ کو اٹھا کر گھر سے باہر نہیں پھینکتا، بلکہ عذر کے ساتھ قبول کرتا ہوں کہ باپ ہے میرا، میں نہیں چھوڑ سکتا اسے۔ اسی طرح اگر زوجہ کے اندر کوئی مسئلہ نکل آتا ہے، کوئی عیب نکل آتا ہے تو ہم نے اس عیب کو اتنا بڑا ایشو بنا کر بات کو خراب نہیں کرنا۔ ظاہر ہے جب گھر کے اندر لائے ہیں، ہمیں محبت ہے تو محبت اس بات کا تقاضی کرتی ہے، اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کو عیب کے ساتھ قبول کیا جائے۔ لیکن چند افراد کی وجہ سے یہ ہم نے نکاح ایسے بھی نکاح دیکھے ہیں کہ رات کو نکاح ہوا اور صبح طلاق ہو گیا، ایسے بھی نکاح دیکھا۔ ہم خود رات کو نکاح پڑھا کرے، صبح میں فون آیا کہ امام صاحب وہ فارم وغیرہ تیار نہیں کرنا، کیا ہو گیا؟ بولا وہ یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، اس کے بھائی کو، دولہے کے بھائی کو کچھ بول دیا تو اس نے فساد کھڑا کر دیا اور دولہے نے اپنے بھائی کے چکر کے اندر بیوی کو طلاق دیا۔ یہ شیطان خوش ہو گیا۔ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ یہ نکاح والے معاملات خراب ہو جائیں۔ شیطان اپنے کام کاج کے اندر کامیاب۔ اور آپ کو سب سے بڑی حیرت کی بات بتاؤں، اگر ہم ان معاملات کے اندر ملوث ہیں نا کہ ہماری وجہ سے شادیاں خراب ہو رہی ہیں، ہمارے وجہ سے گھر خراب ہو رہے ہیں، ہماری وجہ سے خاندان خراب ہو رہے ہیں، تو شیطان ہم سے کتنا خوش ہوتا ہے اور رب کریم ہم سے کتنا ناراض ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر موجود بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ شیطان ایک مرتبہ اپنا دربار لگا کے بیٹھا تھا، اپنا دربار، شیطان نے دربار لگایا اور دربار لگانے کے بعد اس کی مجلس کے اندر، محفل کے اندر سارے چھوٹے چھوٹے شیطان جو دن بھر ساری دنیا کے اندر گھوم پھر کر خرابیاں پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، شام کا ٹائم ہوا وہ سارے چہرے اس کے دربار کے اندر حاضر ہو گئے۔ اب شیطان ایک ایک سے پوچھتا کہ تو بتا کیا کیا آج کے دن؟ وہ کہتا ہے کہ میں آج وہاں پر گیا، میں نے فلاں بندے کو چوری میں لگا دیا۔ چوری گناہ؟ شیطان نے کہا ہاں تو نے اچھا کام کیا لیکن میرا دل تجھ سے خوش نہیں ہے۔ دوسرے شیطان سے پوچھا کہ تو بتا سارا دن کہاں گھومتا رہا، کیا کیا تو نے؟ کہا کہ میں نے آج ایک بندے کو زنا کے اندر لگا دیا۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے تم نے گناہ کا کام کروایا لیکن میرا دل تجھ سے خوش نہیں ہے۔ تو فرداً اپنے تمام شیطانوں سے پوچھتا رہا کہ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ سب نے اپنے اپنے گناہ گنوائے کہ آج ہم نے امت محمدیہ کو فلاں فلاں گناہ کے اندر مشغول کر دیا۔ شیطان ہر ایک کی بات سنتا اور سننے کے بعد کیا کہتا کہ ہاں میں نے سن لیا ہے لیکن تمہارے کام سے مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ آخر میں ایک معمولی کمزور سے شیطان اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تو کہاں تھا سارا دن؟ کہا کہ آج مجھ سے کوئی بڑا کام نہیں ہوا، آج میرے ہاتھ کوئی بڑا کام نہیں لگا۔ میں نے کیا کیا کہ بس بیوی کے خلاف شوہر کے کان بھرے، شوہر کے خلاف بیوی کے کان بھرے، دونوں میں طلاق کروایا، یہ کام کیا میں نے۔ شیطان نے یہ بات سنی، سننے کے بعد احادیث کے اندر میرے نبی کے الفاظ ہیں اس نے اپنی مسند چھوڑ دی، اپنی مسند چھوڑ دی، کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہونے کے بعد اس شیطان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور سینے کے ساتھ لگانے کے بعد اپنے ساتھ والی مسند پر جگہ دی، کہا تو نے جو کام کیا ہے آج کے دن میں ایسا کام کسی شیطان نے نہیں کیا۔
تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان معاملات سے شیطان کتنا خوش ہوتا ہے کہ شادیاں برباد ہو جائیں، شادیاں خراب ہو جائیں، گھروں کے اندر طلاقیں پیدا ہو جائیں۔ ہوتا ایسے ہی ہے کہ چھوٹی سی بات شوہر تک پہنچی، چھوٹی سی بات بیوی تک پہنچی، بیوی کی ماں تک پہنچی، شوہر کے باپ تک پہنچی، چھوٹی چھوٹی باتیں وہاں تک پہنچی، انہی چھوٹی باتوں کو لے کر اتنا بڑا فساد بن گیا کہ وہ سارا کا سارا معاملہ طلاق کے اندر تبدیل ہوتا ہے۔ اور جو شیطان یہ معاملہ کروا کے بیٹھا ہے، اس سے بڑا ابلیس و خبیث، وہ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنی مسند چھوڑ کر اسے گلے لگاتا ہے اور اپنے ساتھ والی سیٹ پر اسے جگہ دیتا ہے۔ تو اب ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں کہیں ہم شیطان کا کام تو نہیں کر رہے؟ کیا ہماری ذات سے بھی کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا کہ شیطان بھی ہم سے خوش ہو؟ کیا ہماری وجہ سے کسی گھر کے اندر فساد تو نہیں آ رہا؟ آج ہماری خالی اتنا سا جملہ اگر ہم یہاں سے بول کے چلے جائیں، شادی کی محفل سے اٹھنے کے بعد یار میں گیا تھا، دولہے کے باپ نے مجھے عزت نہیں دی، مجھے عزت سے نہیں دیکھا، تو آج کے بعد سے میرا ان کے گھر میں آنا جانا بند۔ تو خدا کے بندے اپنے ذہن کو تھوڑا وسیع کرو۔ دولہے کا باپ ہے، اس کو 100 کام ہوتے ہیں، شادی کے معاملات ہیں، اس نے کس کو دیکھنا ہے، کہاں بٹھانا ہے، سارے معاملات کے اندر الجھا ہوا ہے۔ اگر اس نے آپ کو ٹائم نہیں دیا تو اپنے ذہن کو وسیع کرو، اپنے دل کو کشادہ کرو اور یہ بات سوچو کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کہیں مصروف ہوگا۔ اپنی ذہنوں کو کھولنے کی بات۔ اور دوسری پھر میں اب ان لوگوں کی طرف متوجہ ہونا چاہوں گا جن کے گھروں کے اندر بہویں آتی ہیں، جن کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے کی شادی ہو گئی تو باپ آ کے ہمارے سامنے کہ امام صاحب وہ بیٹا ہمارا جو ہے نا شادی کے بعد ہم سے پھر گیا، ہمیں ٹائم نہیں دے رہا۔ میں نے کہا ابا جان اس کی شادی نہیں کروا دیتے؟ جب شادی کرائی ہے ظاہر سی بات ہے بیوی اس کے پاس آئی ہے تو اسے بھی ٹائم دینا ہے۔ وہ پہلے جو آپ کو ٹائم دیتا تھا، پہلے کے معاملات تھے، اس کے پاس زوجہ نہیں تھی۔ اب جب آپ نے اس کی شادی کرائی ہے، اس کے پاس زوجہ ہے، تو اسے بھی ٹائم دینا اس کا کام ہے، اس کے حقوق ادا کرنا بھی اس کا کام ہے۔ اب اگر شوہر اپنی بیوی کو ٹائم دے تو پھر ہمارے ہاں کے گھر کے والدین بھی اعتراض کرتے کہ جی بچہ ہم سے باغی ہو گیا، بیٹا ہم سے باغی ہو گیا۔ وہ بیٹا باغی نہیں ہوا۔ اپنے ذہن کو وسیع کریں، اپنے ذہن کو کشادہ کریں، اپنے دل کو کھولیں اور اس بات پر خوش ہوں کہ کم سے کم میرا بیٹا اور کہیں ٹائم نہیں دے رہا، اپنی جو بیوی ہے اس کو گھر پہ ٹائم دے رہا۔ یہ بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن پھر بات وہی ہوتی ہے کہ باتیں چھوٹی چھوٹی لے کر اتنے بڑے فساد کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ یہ نکاح جیسی مقدس تقریب، یہ سنت مصطفیٰ جیسی تقریب کو ہم جو ہے طلاق کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فسادات سے ہمیں بچائے۔ اور مردوں کو خاص طور پر یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ تمہیں مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے۔ حاکم کا کام ہوتا ہے فیصلہ کرنا۔ حاکم جو گھر کا لیڈر ہے اس کا کام ہوتا ہے فیصلہ کرنا۔ گھر کے معاملات کے فیصلے جو ہے وہ مردوں کو اپنے ہاتھ میں لینے چاہیے، قرآن کا حکم۔ دوسری بات، اگر یہ شادی کا بندر بن گیا، یہ نکاح ہو گیا، نکاح کی تقریب ہو گئی، ظاہر سی بات ہے سنت مصطفیٰ ادا ہوئی۔ اب حضور کی امتی، ہماری زوجہ بھی حضور کی امتی، دونوں نے مل کر نیک کام کیے، اولاد ہوئی، انہیں قرآن پڑھایا، عالم دین بنایا، انہیں حافظ بنایا۔ اللہ کے حبیب کا جو معاشرہ تھا، جو نیک معاشرہ تھا، اسلامی معاشرہ تھا، اس کے اندر اضافہ کیا۔ اللہ کے حبیب کی امت میں بھی اضافہ ہوا اور جو اسلام کے کام تھے، جو سنتیں تھی، اس کے اندر بھی اضافہ ہوا۔ پھر ہوتا کیا ہے، اگر بیوی بھی نیک ہو جائے اور شوہر بھی نیک ہو جائے، دین کی راہ پر چل پڑے، اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ۔ سورہ رعد کے اندر اللہ فرماتا ہے اگر میاں بیوی نیک ہو اور دین کی راہ پر چلے، کل قیامت کے دن فرمایا اگر شوہر کے اعمال اچھے ہو، اللہ نے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ کسی وجہ سے اگر بیوی کے اعمال خراب ہو اور اسے جنت کے اندر داخلہ نہیں ملا تو فرمایا شوہر تو نیک تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک شوہر کی وجہ سے اللہ کی ذات جو اس کی بیوی ہے اسے بھی جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا الٹ بھی اللہ نے فرمایا اگر بیوی نیک ہو اور شوہر کو اسلام کی راہ سکھاتی رہے،
دین کے معاملات بتاتی رہے. اب بیوی نیک تھی، شوہر کے اعمال خراب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو جنت میں نواز دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر مقام عطا فرما دیا. شوہر کسی وجہ سے اپنے اعمال کی خرابی کی وجہ سے جنت میں جانے سے محروم رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، فرمایا اس کی بیوی تو نیک تھی نا، اب اگر اس کا شوہر نیک نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے اس کی بیوی کی نیکی کی وجہ سے ہم نے شوہر کو بھی جنت کے اندر داخلہ فرما دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان دونوں کی وجہ سے اگر دونوں نیک ہو جائے تو سبحان اللہ، شوہر بھی نیک بیوی بھی نیک، اللہ فرماتا ہے یہ دونوں نیک تھے، دونوں کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیا. ان کے والدین کسی وجہ سے اگر جنت میں جانے سے رہ گئے تو اللہ فرمائے گا، قرآن کریم کا حکم ہے کہ یہ میاں بیوی نیک تھے، اگر ان کے والدین کسی وجہ سے جنت میں جانے سے محروم ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے بچوں کے نیک ہونے کی وجہ سے میں نے والدین کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دیا. تو یہ ہے ہمارے لیے پیغام کہ نکاح کی سنت کو عام کریں اور نکاح کے معاملات اس کے بعد والے معاملات میں اپنے آپ کو جتنا اچھائی ہو سکتی ہے وہ اپنی ذات سے پھیلائیں اور شیطان جو فساد اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. فساد والے معاملات سے اللہ تعالیٰ تمام کو دور فرمائے. اہل خانہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ، زوجین کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں اور حضور کی اس سنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. ہما علینا